لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 11 اگست 2021. ٹائم دکھ رہا ہے؟ 11 بجنے والے ہیں، 11 ہی بجنے والے ہیں. 11 اگست 2021 ہے. کراچی شہر کے ساتھ دیکھا کیا ہوا. 26 جولائی 2021 کے دن جب لیجنڈ آتا ہے سامنے، کلیم کرتا ہے لیجنڈ آف اللہ کی سیریز موجود ہے، ثبوت ہے پورا. تو کیا ثابت ہوا اس سے کہ کرونا وائرس کا کریٹر کون ہے؟ اللہ. کرونا وائرس کو دنیا میں کون کنٹرول کیا ہوا ہے؟ اللہ. کرونا وائرس کو انکریز اور ڈکریز کون کر رہا ہے؟ اللہ. کرونا وائرس کی تمام ویوز کو باری باری جاری کون کر رہا ہے؟ اللہ. کرونا وائرس کے رنگ و روپ کو کون تبدیل کر رہا ہے؟ اللہ. کرونا وائرس کے اندر جو بھی تبدیلیاں آتی ہیں یا کرونا وائرس کے ذریعے لوگوں کو جو مار رہا ہے اور سبق سکھا رہا ہے اور عبرت کا نشان بنا رہا ہے وہ کون ہے؟ اللہ. کرونا وائرس کے ذریعے یاد دہانی کوئی کروا رہا ہے دنیا کے انسانوں کو کسی حوالے سے اپنے معبود ہونے کے اور قیامت کے آنے سے پہلے اور بہت ساری حوالوں سے، وہ کون ہے؟ اللہ. کون ہے یہ اللہ؟ آخر کون ہے یہ؟ کیسے کراچی کے اندر یہ کیا ہوا ہے؟ 26 جولائی 2021 کے دن لیجنڈ کلیم کرتا ہے تو کراچی میں کرونا وائرس کے حوالے سے 31 جولائی تک کے حوالے سے دیکھ لیا رزلٹ. ڈراپ ہوا، کیسا سڈن ڈراپ تھا. پھر کراچی میں جب گورنمنٹ کی طرف سے لاک ڈاؤن والا سین چلتا ہے، لاک ڈاؤن والا سین تو چلا تھا نا، تو وہ سب میڈیا رپورٹ موجود ہے، ثبوت موجود ہیں. لیجنڈ اس پہ کیا بولے؟ میڈیا کے ثبوت موجود ہیں کہ حکومت پاکستان، یہ گورنمنٹ آف سندھ جو بھی کچھ کر رہے ہیں یا دنیا بھر میں جو بھی دیگر بڑے بڑے سائنٹیفک ماہرین اور ان کے ڈاکٹرز اور ایکسپرٹس کی زیر نگرانی مشوروں کے بعد جو بھی کچھ ہو رہا ہے، اس کی خاص کوئی اہمیت نہیں ہے کرونا وائرس کو کم کرنے میں اور زیادہ کرنے میں. یہ ثابت ہوتا ہے پریکٹیکل ثبوتوں کی روشنی میں. تو یہی ہے بھائی، ڈاکٹرز پریشان ہے اگر، اور میڈیا والوں کو بھی خود سمجھ میں نہیں آ رہا. میڈیا کی رپورٹس موجود ہے تو آخر کیا ہو کیا رہا ہے وہ تو سامنے آ گیا نا. اب تو لیجنڈ بات کر سکتا ہے اللہ کے فضل سے اور بتا سکتا ہے کہ کرونا کا کریٹر بھی اللہ ہے. اللہ ہی نے ثابت کیا کرونا کا کریٹر اللہ ہے، اللہ ہی نے ڈکریز کر دیا. اور پھر کیا ہوا 10 اگست 2021 کے دن؟ کیا بتایا تھا ویڈیو میں؟ بتایا تھا یکم محرم، شہادت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دن، اسلام اور کفر کے درمیان تلوار، حق اور باطل کے درمیان تلوار. اسلام کو ان کے ذریعے طاقت دی تھی اللہ نے. سمجھ میں آ گئی؟ کیا پتہ لگا 10 اگست کے دن کیا دیکھا؟ ڈراپ مارتا ہے کرونا وائرس 15% کی طرف، 21 سے نیچے آیا. لاک ڈاؤن ختم ہو گیا تھا نا. اس کے بعد کیا دکھایا اللہ نے؟ میریکل ڈیمونسٹریٹ کیا اللہ نے، ڈاؤن کیا دوبارہ. پھر لیجنڈ آتا ہے سامنے اللہ کے فضل سے، پھر وہ کلیم کرتا ہے. اس کے بعد 11 اگست سے پہلے اسی دن میں دیکھ لو، اسی دن دوبارہ سے پھر دوبارہ 21% کے حوالے سے میڈیا رپورٹ آ جاتی ہے. کیسے آ گئی؟ یہ کیا ہوا تھا؟ یہ کیا ایک دن میں یہ سڈن چینج کیسے ہو گئے؟ معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ عقل کام کرتی ہے. میریکل کہتے ہی اس کو، یہاں پہ عقل کام نہ کرے. لاک ڈاؤن کے پیریڈ کو دیکھ لینا کتنے دن ہیں، دیکھ لینا اگست میں لاک ڈاؤن کب لگا کراچی میں، اگست 2021. اور کتنا، ایک ہفتہ، کم سے کم ایک ہفتہ تو مانو گے نا، ایک ہفتہ ایک طرف رکھ لو اور 10 اگست 2021 کا دن ایک دن ایک طرف رکھو. 21% سے 15% کی طرف ڈراپ مارتا ہے. پھر لیجنڈ آتا ہے سامنے، پھر 15% سے دوبارہ انکریز ہو کے دوبارہ 21% کی طرف وہ آ جاتا ہے. کس طرح؟ اللہ کے حکم سے. کس نے کیا؟ اللہ نے کیا. کس کی طاقت؟ اللہ کی طاقت. کیسے ہو گیا؟ لیجنڈ کیا جانے، لیجنڈ کیا جانے. آگے سمجھ؟ لیجنڈ نے تو بتا دیا تھا، جو اس کے دل میں بات آ گئی اللہ کے فضل سے بتا دیا کہ اگر اللہ چاہے گا تو ایسا ہو جائے گا. اللہ نے چاہا تو ہوا نا. لیجنڈ کے جانے سے تھوڑی ہوتا. لیجنڈ چاہے کہ 0% چلے جائے تو نہیں چاہے، نہیں ہوگا. 1% نہیں ہوگا اگر لیجنڈ چاہے اور اللہ نہ چاہے. بات صاف ہے. پریکٹیکل ثبوتوں کی روشنی میں جو کرونا ڈیلٹا وائرس ورسز لیجنڈ آف اللہ کے حوالے سے یہ سیریز رہی، یہ اللہ کے فضل سے شروع ہوئی اور یہ اللہ ہی کے فضل کے ساتھ اختتام کو بھی پہنچی. کیوں اختتام پہنچی؟ پریکٹیکل ثبوت بن گئے. ڈکریز کروا کے بھی
لیجنڈ آف اللہ نے دکھا دیا اللہ کے فضل سے، اور انکریز کروا کے بھی دوبارہ دکھا دیا اللہ کے فضل سے. کیا تو اللہ ہی نے، اگر اللہ نہ کرنا چاہتا تو کون لیجنڈ کیا کر سکتا تھا؟ کچھ بھی نہیں. تو اللہ نے یہ ایکچولی معجزہ دکھایا اور پریکٹیکل طور پر ایک ایسا ایونٹ کیا جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ 26 جولائی سے لے کر 10 اگست 2021 کے دن تک جو کچھ ہوا ہمارے کل ہوا. اور ساتھ میں اس میں کیلکولیشن نوٹ کرو، اللہ کا علم کتنا پرفیکٹ ہے، فیوچر کو وہ کیسے جانتا ہے کہ اس کے علم کا کمال دیکھو. پرسنٹیجز کے حساب سے بھی کیسی تبدیلیاں ہو رہی تھیں جو کہاں پہ رکتی ہیں کہاں بڑھتی ہیں. جب لاک ڈاؤن کا پیریڈ چل رہا ہے تو دیکھ لو کرونا کی شرح کیسی چلتی گئی، اور جب لاک ڈاؤن پیریڈ ختم ہوتا ہے تو پھر دیکھو یکم محرم کا دن پہنچ رہا ہوتا ہے، اور پھر اس دن پہ اللہ ڈیمونسٹریٹ کرتا ہے، پھر مارے کل پھر لیجنڈ آتا ہے سامنے، اور پھر دوبارہ اللہ انکریز کر دیتا ہے. اور اس کے ساتھ 10 اگست 2021 کا دن بھی ختم ہوتا ہے اللہ کے فضل سے. یہ سب کھلی نشانیاں نہیں تو کیا ہیں اللہ کے وجود پر؟ اگر اللہ کا وجود نہیں ہے تو کون کر رہا ہے؟ لیجنڈ تو اللہ کو خدا مانتا ہے، باقی اللہ کے سوا تمام خداؤں کا انکار کرتا ہے. لیجنڈ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے، اور ان کے سوا ان کے بعد جتنے انہوں نے بھی آگے نبوت کا دعویٰ کیا، لیجنڈ ان سب کو مردود، کافر، ملعون اور مرتد مانتا ہے. لیجنڈ تو صرف دین اسلام کو سچا دین مانتا ہے، اور اسلام کے سوا تمام ادیان و مذاہب کو باطل و منسوخ مانتا ہے اور قرار دیتا ہے. وہ تو اللہ نے بھی 1400 سال پہلے کیا، لیکن مانتے نہیں تھے نا. 1000 سال سے زیادہ گزر گئے نا، کتنے لوگ آگے چلے گئے. آج 21ویں صدی میں کتنے مسلمان ہیں جو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ اس کائنات کا خدا ہے، اللہ اس کائنات کا خدا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی ہیں. تو کیوں مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے؟ کیوں مسلمانوں کو مارا پیٹا جا رہا ہے؟ کیوں مسلمانوں کے ملک اڑائے چلے جا رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ وہ اللہ کو مانتے ہیں. دنیا میں حشر دیکھ رہے ہو؟ حشر دیکھو کیا ہو رہا دنیا بھر کے اندر، تباہیاں نظر آ رہی ہیں. یہ کم ہے، آگے دیکھو ہوتا ہے کیا. تم دنیا کے اندر جو بڑے بڑے سائنس پڑھنے والوں نے جو اس دنیا کے اندر ہیں، انہوں نے خود کو بہت بڑا سمجھ لیا اللہ کے مقابلے پر. انہوں نے سمجھا نہیں، انہوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں جو عروج حاصل کیا یہ کہیں پہنچ چکے ہیں. ذرہ برابر علم نہیں ہے ان کے پاس، ذرہ برابر علم. یہ کیا کریں گے؟ لیجنڈ کے پاس تو کوئی ظاہری وسائل نہیں ہے. اگر تم اللہ کو وجود کو مانتے ہی نہیں، اگر اللہ کے وجود کو نہیں مانتے اور تم کہتے ہو کہ دیر از نو گاڈ، اگر تم اس کیٹیگری کے ہو تو پھر یہ ایک انسان گھر پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے تو کرونا کم ہو گیا، تو اس نے کہا کرونا دوبارہ بڑھ گیا، تو اس کے کہنے سے کیسے ہو سکتا ہے اگر کوئی خدا ہی نہیں ہے؟ کیا لیجنڈ کے پاس سائنٹیفک مشینیں رکھی ہیں؟ کوئی مشین دکھ رہی ہے؟ کیا مشین ہے؟ کیا مشین ہے لیجنڈ کے پاس؟ کون سے جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کے وسائل ہیں؟ وہاں امریکہ جیسے کنٹری اور بڑے بڑے ممالک جو ہیں جہاں سائنس اور ٹیکنالوجی کے بڑے بڑے سائنٹسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، دماغ لگانے والے، ٹیمیں رکھتے ہیں، ان کے پاس جدید آلات ہوتے ہیں جس کے ذریعے وہ بہت کچھ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں وہ بہت کوئی اونچائی پہ پہنچ گئے. لیجنڈ تو ایک دنیاوی حوالے سے جو کمپیئر کیا جاتا ہے اس حوالے سے پاکستان ملک سے بلونگ کرتا ہے. پاکستان، ہاں، جس کو تھرڈ ورلڈ اور بہت نچلے لیول کا کنٹری مانا جاتا ہے جدید ترقی یافتہ ممالک سے کمپیئر کر کے. ایک پاکستان ملک کا ایک شہری اللہ کے فضل سے مسلم مین آف اسلام، لیجنڈ آف اللہ، بائی دا مرسی آف اللہ ان دا 21st سینچری. لاؤ دنیا سے بڑے سے بڑا کوئی مذہبی پیشوا، روحانی پیشوا، جادوگر، بڑے سے بڑا سائنٹسٹ ہے، وہ کلیم کرے کرونا اپ اینڈ ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے، تب سب سچویشنیں بدل جائیں، کرونا وائرس ختم ہونا شروع ہو جائے، کرونا وائرس بڑھنا شروع ہو جائے. کدھر ہے ایسا کوئی مذہبی، روحانی، سائنٹیفک؟ ہاں، کوئی وسائل نہ استعمال کرے، اپنے خدا سے کرا لے، اپنے خدا سے کرا لے. لیجنڈ نے تو اپنے خدا اللہ کی مدد سے کروا لیا، اللہ نے کر دیا. اللہ نے تو پریکٹیکل طور پہ ثابت کر دیا، پھر ثابت کر دیا، کرونا وائرس کے ساتھ بھی ثابت کر دیا کہ نہیں، اللہ ہی ہے جس نے کرونا بھیجا، اللہ ہی ہے جو کرونا کنٹرول کر رہا ہے، اللہ ہی ہے جو اس کو انکریز اور ڈیکریز کرتا ہے. اور لیجنڈ آف اللہ ہی ہے جس کے پاس آ کر مدد لے کر دنیا بھر کی گورنمنٹس اگر مدد لینا چاہیں، دنیا بھر کے حکمران، تو ان کے ملک سے بھی کرونا وائرس ختم کروانے کے لیے، کم کروانے کے لیے یا پروٹیکشن پرووائڈ کرنے کے لیے وہ مدد کر سکتا ہے اگر وہ لینا چاہیں، لیکن فری میں نہیں ہوگا. ہاں، قیمت ہوگی، قیمت دینی پڑے گی، فری میں نہیں ہوگا. بتایا تھا نا سیریز کی شروع ہونے کے ساتھ ہی، دا گیم آف لیجنڈ یوٹیوب چینل پر ہو، کیا بتایا تھا؟ فری ڈیمونسٹریشن ایک کروا دیتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ بہت دعوے کرتے ہیں بہت سارے
تو اس دنیا کے اندر دعوے کرنے والوں کی حوالے سے بڑے بڑے پیر بیٹھے ہوئے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں ہاں چلو ٹھیک ہے کچھ ہے تو کر کے دکھا دو. لیجنڈ کہ اللہ نے تو بہت کچھ کر کے دکھایا، اللہ نے تو ثابت کر دیا اللہ کا وجود ہے. لیکن کرونا کے حوالے سے پہلے لکھ کے کچھ کام ہوئے، لوگ سمجھتے ہیں شاید وہ مذاق تماشا ہی چل رہا تھا. اب کیا کہو گے؟ اب کیا کرو گے؟ یہ تو ثبوت آ گئے نا سامنے، تو یہ ثبوت دیکھ لو. دیکھ چکے ہو نہیں تو دیکھ لو اچھی طرح، اور اگر دیکھ لیے ہیں تو پھر اس ویڈیو کو سننے کا مزہ بھی ہوگا، سمجھو گے بھی، باتیں بھی سمجھ میں آئیں گی. تو بس بات صاف ہو گئی ہے. لیجنڈ کا مقصد یہاں پہ کوئی کھیل تماشا کرنا تو ہے نہیں. لیجنڈ کا مقصد کوئی یہ تو ہے نہیں کہ اسے کچھ نام شہرت اور ڈنکے بج جائے. نہیں، لیجنڈ تو یہ بتانا چاہ رہا ہے اور یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے، اور اس کی مدد اللہ کرتا ہے، اور وہ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بس اس لیے دنیا بھر کے تمام لوگ اگر چاہتے ہیں کہ وہ کرونا وائرس سے بچ جائیں اور یہ کرونا وائرس اس دنیا سے چلا جائے ہمیشہ کے لیے، تو ان کو یا تو دنیا کے اکثریت غیر مسلموں کی اسلام میں داخل ہو یا کلمہ پڑھ لے، سرنڈر کر دے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. ہاں، خدا کی پوزیشن پہ ڈکیتی مارنا چھوڑ دیں اور اپنے جن خداؤں کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کیا ہوا ہے اس کو ختم کر دیں، ان کو چھوڑ دیں، توبہ کریں اللہ سے، جھک جائیں، اپنے کائنات کے بادشاہ کی کرسی چھیننے کی کوشش نہ کریں. یہ مجرم ہے، مجرم. لیجنڈ کے بھی مجرم ہیں، اللہ کے تو مجرم ہیں ہی، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیجنڈ کے بھی مجرم ہیں. ایسے سب لوگ، سب غیر مسلم وہ چھوڑ دیں، اور دنیا کے اکثر مسلم غداری منافقت چھوڑ دیں اللہ کے سامنے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے توبہ کر لیں، معافیا مانگ لیں، اور چھوڑ دیں اپنی ڈرامے بازیاں اس دنیا کے اندر جو دین اسلام کی سچائی کو بھی چھپا رہے ہیں غیر مسلموں سے، اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر ان کے نام پہ ڈرامے بازیاں مچائی ہوئی ہیں، رشوت، سود اور حرام کاری اور کھلے عام سب کچھ ہو رہا ہے. باز آ جاؤ ان حرکتوں سے، ورنہ اگر یہ دنیا والے نہیں مانیں گے، میں بتا رہا ہوں. ابھی تو جو کچھ شروع ہوا ہے دنیا بھر میں آندھی طوفان اور زلزلوں کے ساتھ اور بہت کچھ، جس پہ بڑا حیرانی ہو رہی ہے میڈیا والوں کو، بہت سارے میڈیا کو مختلف ممالک کے، کہ ایسے آ رہے ہیں جو کبھی دیکھے نہیں تھے. ریکارڈز ٹوٹ رہے ہیں، 50 سال کے، 100 سال کے ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں، پتہ نہیں کتنے سالوں کے ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں. تو میں اندازہ بھی یہ ہو کیوں رہا ہے. ہر چیز کے بارے میں بتانا ضروری نہیں ہوتا، لیکن اسے اتنا بتا رہا ہے لیجنڈ، یہ جو ان کا کریٹر ہے نا اللہ، وہ انڈیکیشنز دیا جا رہا ہے، انڈیکیشنز دے رہا ہے، قیامت آنے سے پہلے انڈیکیشنز دے رہا ہے. سمجھ جاؤ، باز آ جاؤ، چھوڑ دو اللہ کے سوا تمام بنائے ہوئے باطل خیالی خداؤں کو، اور چھوڑ دو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گستاخیاں کرنا، بکواس کرنا اور ان کے کردار کے خلاف کچھ بھی کہنا، اور چھوڑ دو ان کے صحابہ کرام کو اوپر فتوے بازی کرنا، اور ان صحابہ کرام کے حوالے سے کوئی بھی الٹی سیدھی بات کرنا، اور چھوڑ دو دین اسلام کے اولیاء اللہ کے خلاف بکواس اور گستاخیاں کرنا. بس اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لو، تمام انبیاء کرام کو مسلم مانو، تمام صحابہ کو مسلم مانو، تمام اولیاء اللہ کا ادب کرو جو نیک اولیاء گزرے. دین اسلام سچا دین ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اور یہ دین اسلام کی سچائی ثابت ہوئی ہے اس سے. دین اسلام کی سچائی، یہ دین سچا ہے، یہی دین سچا ہے، اور قرآن 100% اللہ ہی کا کلام ہے. اس نے اتھارٹی پہ قسمیں کھائی ہیں اپنے حوالے سے کہ اس کائنات کی تمام مخلوقات کو وہ کریٹ کرتا ہے، کنٹرول کرتا ہے. کرونا کس کا باپ بنا سکتا ہے اگر اللہ نہ چاہے؟ کرونا بنانے والا اللہ ہے، کرونا ختم بھی اللہ ہی کر سکتا ہے. کسی کا باپ کرونا ختم نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے. لگاؤ، دنیا بھر کے سائنٹسٹ لگ جائیں، جتنا مرضی ویکسینیں بنانے، ویکسین سے کرونا وائرس نہیں رک سکتا. ویکسین کرونا وائرس کا علاج نہیں ہے 100%. ویکسین سے اپنی امیونٹی بوسٹ کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہیں، پر یہ بتاؤ لیجنڈ کو کرونا سے موت کیوں نہیں آ سکتی؟ لیجنڈ پہ کرونا وائرس اثر کیوں نہیں کر سکتا؟ لیجنڈ کے پاس کون سی طاقت ہے؟ کون سی سپر پاور ہے؟ ہاں، لیجنڈ کے پاس ایک سپر پاور ہے، اس سپر پاور کا نام ہے اللہ واحد القہار ورب ذوالجلال. آگے سمجھ میں؟ اللہ از دا پاور، سپر پاور آف مسلم مین. یاد رکھنا، لیجنڈ آف اللہ، بائی دا مرسی آف اللہ ان دا 21st سینچری. عقل والوں کے لیے جو کچھ ہو چکا جولائی 26 2021 سے لے کے 10 اگست 2021، عقل والوں کے لیے تو بہت ہے، اور جو جہالت سے کام لیتے ہیں ایسے بودے اور احمق اور گدھوں کے لیے، چاہے وہ خود کو کچھ بھی سمجھیں کہ بہت بڑے ترم خان ہیں، ان کے سامنے تو آسمان سے فرشتے بھی آ جائیں، قبر سے مردے بھی کھڑے ہو جائیں تو وہ
ایمان نہیں لائیں گے. اور اگر نہیں لائیں تو وہ بتا دیا اللہ نے قرآن میں, کیا بتا دیا, میں بھی بتا دیتا ہوں اپنے الفاظ میں, کہ جو عقل سے کام نہ لیں کفر کی گندگی انہیں پہ ڈالتا ہے اللہ. کیونکہ کامن سینس نہیں یوز کر رہے کہ یہ چیز ہو کیسے رہی ہے ممکن. جب کامن سینس یوز نہیں کر سکتے تو جانوروں سے بھی بدتر ہو بھائی. کیوں؟ کیونکہ جانوروں میں بھی کتے کے پلوں نے اللہ کی گواہی دے دی. تو تم یا جو بھی نہیں مانتا تو کتے کے پلے سے بھی بدتر ہوا نا, کہ کتے کے پلے کو سینس ہے, وہ اللہ کا نام پکار رہا ہے, تو وہ کس نے کیسے پکار لیا؟ کتے کا پلہ تو بھونکتا ہے, تو وہ بھی اللہ نے بلوایا. تو اگر کوئی عقل نہ استعمال کرے تو وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے, یہ بھی اللہ نے بتا دیا ہے. تو جب اللہ نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہوا ہے پریکٹیکل ثبوتوں سے, تو پھر اللہ نے جو دعوے کیے ہیں قرآن میں سب 100% ہیں, سچ ہیں. تو پھر جب اس نے بتا دیا انسانوں کے بارے میں کہ جو عقل استعمال نہ کرے وہ یوں ہیں وہ یوں ہیں, وہ بھی صحیح ہے. چاہے کتابوں سے لدا ہوا بہت بڑا کسی بھی مذہب کا پیشوا ہو, وہ گدھے سے مثال دے دی اس کی, تو گدھے میں گدھا کیا کرتا ہے؟ ڈھینچو ہی کرتا ہے نا. تو اتنے ہزاروں لاکھوں کے مجمع بنا کے ڈھینچو ہی والی کرنے والی بات ہو گئی کہ خود بھی نہیں پتہ کون سا سچا خدا ہے, اور اپنی عوام کو لے کے بٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ فلاں کو مانو, بھگوان کو مانو, جیزس کو خدا مان لو, فلانے کو خدا مان لو. تو کیسے خدا مان لو؟ کدھر ہیں بھائی یہ سارے؟ اللہ کے مقابلے پہ کدھر ہیں؟ ایک اکیلا ہے, ایک ہی اکیلا کافی ہے, باقی سارے غائب ہو گئے اس کے سامنے. تو اللہ تو سامنے نہیں ہے نا, تو سامنے کون ہے؟ سامنے انسان ہے. تو انسان کے سامنے خدا بے بس ہوا ہے دنیا کے, اللہ کے سوا باقی سارے خدا بے بس ہو گئے. تو پھر یہ مانو. اگر یہ تم مانو گے تو تمہاری عقل کہاں جائے گی؟ تمہاری تو عقل پہ پھر سوچنے والی بات ہے. اور دنیا کے تمام جتنے اکثر انسان, کہ ایک انسان کے سامنے سارے خدا بے بس ہوئے ہیں اللہ کے سوا. تو ایسے کون سے خدا تھے جو ایک انسان سے شکست کھا گئے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی تھیں ڈیٹیلز وہ کہانیاں تھیں ماضی میں ہزاروں سالوں سے. ان کہانیوں پہ یقین کرنے والے وہی رہے جنہوں نے اپنے آباء و اجداد کی بات سن کے مان لی پیدا ہوتے ہی, اور یقین کر لیا کہ جو انہوں نے کہا وہ سچ ہے. حالانکہ ہر بچے کو مسلم پیدا کیا جاتا ہے گھرانوں میں, اللہ پیدا کرتا ہے مسلم, بطور مسلم, بائی ڈیفالٹ مسلم, نیچرل ریلیجن اسلام. کیا ثبوت ہے؟ جاؤ god.of.nature.org پہ دیکھ لو. پیدائشی بچوں کے ذریعے, ماں کے پیٹ سے نکلے ہوئے بچوں کے ذریعے جو ہندوؤں کے گھروں میں پیدا ہو رہے ہیں, یا مسلمانوں کے گھروں میں, یا عیسائیوں کے گھروں میں, یا یہودیوں کے گھروں میں, یا کسی بھی اور کے گھر میں, جب بھی کہیں بھی کبھی بھی اللہ ان کے ذریعے اپنے نام کو بلوا کے دکھا دیتا ہے, اور وہ منہ سے کہہ رہے ہیں اللہ اللہ اللہ. جاؤ دیکھو, وہ پریکٹیکل ثبوت ہے. کس نے بتایا تھا کہ بچے مسلم پیدا ہوتے ہیں؟ دین اسلام کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا 1400 سال پہلے. آج 21ویں صدی میں بچے اللہ کا نام پکار رہے ہیں, جب بھی اللہ چاہتا ہے جس سے بلوا دیتا ہے. 1400 سال پہلے ایک انسان نے بتا دیا کہ ہر بچہ مسلم پیدا ہو رہا ہے, تو اس کا ثبوت, جب ایک دعویٰ بتائے, ایک انفارمیشن دیے, تو اس انفارمیشن کا ثبوت بھی تو ہوگا. 21ویں صدی میں ثبوت ہے. جو دعویٰ کرتا ہے تو پھر ثبوت بھی تو دینا ہوتا ہے نا. یا اگر کسی نے کچھ بتا دیا تو پھر ویسا ہونا چاہیے. اب لیجنڈ نے جو چیز بتائی ویسا ہوا, جو بتایا ویسا ہی ہوا نا. تو یہ کیا ثابت کر رہا ہے کہ کر وہ نہیں رہا جو بتا رہا ہے, بلکہ کر وہ رہا ہے جس کے بارے میں وہ بتا رہا ہے, اور وہ ہے اللہ واحد القہار. آ گئی سمجھ میں کہانی؟ یہ ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئی؟ نہیں سمجھ میں آئی تو کوئی مسئلہ نہیں, نہیں سمجھ میں آئے تو کوئی مسئلہ نہیں. لگے رہو پھر اپنی زندگی میں اور دیکھ لو دنیا والوں کو, اگر وہ لگنا چاہیں تو بات صاف ہے. ہاں, اور اگر عقل استعمال کر سکتے ہو تو کلمہ پڑھ لینا, دین اسلام میں آ جانا. یہی ہے اصل بات, یہی ہے دا گیم آف لیجنڈ. کلمہ پڑھو, دین اسلام میں آتے جاؤ. کیونکہ بڑے اس حوالے سے بھی بڑا ہوتا ہے, کیمروں کے دور میں معجزات نہیں ہوتے. کیمروں کے دور آ گیا تو خدا کچھ کر کے نہیں دکھاتا ہے. ڈھکوسلے ہیں یہ بھی, سب باتیں کرنے والے بیوقوف ہیں, جاہل ہیں, عقل کے اندھے ہیں, بصیرت سے اندھے ہیں, دل و دماغ استعمال نہیں کرتے. ورنہ کیمروں کے دور میں ہی اللہ تو کر کے دکھا رہا ہے, اللہ کے سوا باقی غائب ہوئے ہیں. تو وہ کہاں بھاگ گیا؟ اللہ تو کہیں نہیں گیا, اللہ تو دکھائے چلا جا رہا ہے. باقی کدھر ہیں اللہ کے مقابلے پہ جو بنائے ہوئے تھے؟ ان کو لے کر آؤ میرے سامنے. ہاں, لیجنڈ کے سامنے لاؤ, دکھائیں وہ اپنا نام بادلوں کو لے کر آئیں. اللہ تو اپنے لشکر کو لاتا ہے بادلوں کے, اور اپنا نام لکھ دیتا ہے جب وہ چاہتا ہے. تو اگر اللہ کے سوا کسی اور کا لشکر ہے اس کائنات میں, تو چلو وہ اپنا بادلوں کا لشکر چلاتا والا ہے, لیجنڈ کے سامنے لے کر آئے پہلے تو. چلو دنیا والوں کی تو بعد میں دیکھیں گے. لیجنڈ کے سامنے اللہ تو اپنا لشکر کئی دفعہ لے کے آیا اور نام لکھ دیا. تو اب اگر کوئی ایگزسٹ کرتا ہے اللہ کے سوا اس کائنات میں خدا, تو اس کو بولو, تم بھی تو کسی کو مانتے ہو. اگر نہیں مانتے کسی کو, تم کہتے ہو دیر از نو گاڈ, تو تمہارے اس کلیم کی تو دھجیاں اللہ نے ویسے ہی اڑا دی ہیں, ٹھیک ہے, لیجنڈ کے ذریعے.
اب رہ گئے وہ جو کہتے ہیں کہ دیر از گاڈ اور انہوں نے خدا بنایا، تو وہ خداؤں کے اپنے ان کو بولنا، تو میری طرف سے بھی بولنا، اگر ایتھسٹ ہو تو ان کو بول دینا، اور اگر غیر مسلم ہو تو اپنے خدا کو ڈائریکٹ بول دینا، کرو اس سے دعا، اس کو بولو یہ لیجنڈ سے آ کے ٹکر لے، وہ لشکر لے کے آ جائے اپنا بادلوں کا لیجنڈ کے سامنے، اور لکھ کر دکھائے وہ اپنا نام بادلوں کے ذریعے، اور لیجنڈ چیلنج کر رہا ہے کہ تمہارا خدا ایسا کر نہیں سکتا کیونکہ وہ خدا ہی نہیں ہے۔ کہانیاں تھیں ماضی میں سکھائی ہوئی، وہ ہزاروں سال پہلے جن لوگوں نے ایجاد کیے تھے نا وہ نام، ہاں وہ نام ایجاد کیے ہوئے تھے، انسان نے بنائے تھے، دعوے کر دیے، اب وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے ریئل ورلڈ میں، تو تبدیلی کیا خاک کریں گے، وہ تو اپنا بادل کا ایک ٹکڑا نہیں کریٹ کر سکتے لیجنڈ کے سامنے لا کے، اگر ہیں تو لے آئیں، ایک ہی ٹکڑا لے آئیں، چلو لشکر لیجنڈ اتنی چھوٹ دے دیتا ہے، ہو سکتا ہے وہ لشکر لانے میں ان کی پرابلم ہو جائے، اتنی طاقت نہ ہو، لیجنڈ کے سامنے کام نہ کر سکے اللہ کے فضل سے، ایک ٹکڑا لے آئیں چلاتے ہوئے، ہے چلانے کی بھی ضرورت نہیں یار، سیدھا آسمان ہوتا ہے وہاں پہ، بس کریٹ کر دیں اور اس پہ وہ اپنا نام لکھیں بغیر ہاتھ استعمال کیے، کیا شرط ہے؟ بغیر اپنا ہاتھ استعمال کیے۔ اب خدا ہوگا کوئی تو وہ اس کی کوئی آنکھیں ناک نقشہ بھی تو ہوگا نا، ہوا تو ہوگی نہیں، تو جو خدا ہے چلو سامنے نہ آئے، اتنی بھی چھوٹ ہے اس کو، اتنی بھی چھوٹ ہے، نہ سامنے بھی نہیں آنا اس نے، بس اپنے ہاتھ کو استعمال نہیں کرے، بغیر ہاتھ کو استعمال کیے، بغیر کوئی قلم استعمال کیے وہ اپنے نام کو لکھ دے بادل کے ذریعے، یہ کر سکتا ہے؟ یہ کروا کے دکھاؤ، لیجنڈ انتظار میں رہے گا، جب تک زندہ تب تک وہ انتظار کرے گا، لیکن چیلنج لیجنڈ یہ کر رہا ہے کہ تم بھی مر جاؤ گے، دنیا کے اکثر انسان بھی مر جائیں گے، اور قیامت جو آئے گی اس دین اسلام کے حوالے سے تب تک کوئی نہیں کر سکے گا، لیجنڈ چلا جائے گا اس دنیا سے، تب بھی کوئی نہیں کر سکے گا کوئی اور خدا اللہ کے مقابلے پہ، کیونکہ کوئی اور خدا ہے نہیں نا اللہ کے مقابلے پہ، ان کسی اور کو نام بنا کے خدا بنا دیا، اس لیے نہیں کر سکتا۔ تو یہ تھی بہرحال سیریز، اور یہ تھے سارے پریکٹیکل ثبوت، سوچ لینا، اور اگر اب بھی کچھ نہیں کرنا تو تم جانو، اور وہ جس نے تمہیں بنا کے اس دنیا میں بھیجا پھر وہ جانا ہے۔ ہاں، تھینک یو اللہ فار ایوری تھنگ، الحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کیا کہو؟ تم بھی کہو، ہاں لیجنڈ تو کہہ رہا ہے، کہو اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اللہ کو کسی نے جنا، نہ اللہ نے کسی اور کو جنا، اور نہ کوئی اللہ کے ہمسر ہے، سمجھے؟ اللہ جیسا کوئی نہیں، اس اللہ کے پاس آ جانا، اور اس کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لینا، آخری، ان کے بعد کسی اور 2 نمبر ڈرامے باز کو نبی نہ ماننا، سمجھے؟ اور اسلام میں آؤ، کلمہ پڑھو، مسلمان بنو، دین اسلام کے جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، بس، اور سنت موقدہ تک وہ دین اسلام کے جو مفتی اسکالرز ہیں ان سے مل جائے گی اس کی انفارمیشن، اس کے مطابق عمل کرو، کافی ہے، زیادہ ڈیپ میں گہرائی میں جانے کی اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کون سے فرقہ، مسلم ہی بن جاؤ کافی ہے، ہائی لیول کے بس بیسک کاموں پہ کرو، باقی ڈیٹیل ان سب سے مل جائے گی۔ یہ ہے اختتام، کرونا ڈیلٹا وائرس ورسز لیجنڈ آف اللہ بائی دا مرسی آف اللہ ان دا 21st سینچری۔ پاکستان زندہ باد۔ تجھے کیا کہوں